أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام. أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المضام. وارفق بنا وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامنن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اگر ہم آج دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں، مشرق و مغرب کا جائزہ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی زمین سے امن اٹھ چکا ہے. قتل و غارت گری خوریزی عام ہو چکی ہے. اللہ کی یہ زمین انسان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، امن اور سکون اللہ کی ایک ایسی نعمت
اور ایک ایسا عطیہ ہے انسان کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے, کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہوں, دنیا کی ساری دولت اور ہر قسم کی نعمت اور عیش و آرام کے تمام سامان آپ کے سامنے موجود ہوں, لیکن اگر نعمت امن نہیں ہے, اگر آپ کے گھر میں, آپ کے محلے اور شہر میں, آپ کے ملک میں اگر امن نہیں ہے, تو دنیا کی ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی ان نعمتوں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کے پاس اگر خوبصورت محل ہو رہنے کے لیے, بہترین لباس ہو پہننے کے لیے, بہترین غذائیں ہوں کھانے کے لیے, بہترین ساز و سامان ہوں گھر کے اندر, اور ایک ترقی یافتہ ملک میں موجود ہوں, رہ رہے ہوں, زندگی گزارنے کے سارے وسائل موجود ہوں, لیکن ان وسائل کے ساتھ ساتھ اگر امن کی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے, اگر امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, تو ان نعمتوں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ان نعمتوں کے اندر کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے. اگر ہماری زندگی امن سے خالی ہے, میرے بھائیو, دنیا کی ساری نعمتیں بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہیں. اس سے امن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, امن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو اور ان تمام کاموں کو حرام قرار دے دیا جو چیزیں امن کو متاثر کرتی ہیں, جو چیزیں امن کو ضائع کرتی ہیں, امن کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں. اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ان تمام چیزوں سے بندوں کو روکا ہے. قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا, خوریزی کو حرام قرار دیا, لوٹ مار کو حرام قرار دیا, چوری ڈکیتی رہزنی کو حرام قرار دیا, رشوت اور چوری اور خیانت کو حرام قرار دیا, ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا. ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جو چیزیں امن کو متاثر کرتی ہیں, جو چیزیں امن کو متاثر کرتی ہیں. اسلام نے ان تمام کاموں سے, ان تمام باتوں سے, ان تمام حرکتوں سے انسانوں بندوں کو روکا ہے. اس سے امن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں فساد مچانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ زمین میں فساد مچانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو بندے زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اور ایسے بندوں کے لیے اللہ نے سخت سزائیں دنیا کے اندر مقرر کی ہیں. آخرت سے پہلے اللہ ایسے بندوں کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو بندے اللہ کی زمین فساد مچاتے ہیں, اس زمین سے امن کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں. اللہ ایسے بندوں کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. کہ ان لوگوں کی سزا جو زمین میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, جو زمین میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں سے جنگ کرتے ہیں. یحاربون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں سے جنگ کرتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں سے جو جنگ کرتے ہیں, اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. کیا سزا ہے ان کے لیے؟ ان یقتلوا, اللہ کہتا ہے انہیں قتل کر دیا جائے. جو زمین میں فساد مچاتے ہیں انہیں اس زمین میں رہنے کا حق نہیں ہے, انہیں اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. جو لوگوں کی زندگیوں اور لوگوں کے مال اور لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں انہیں اس زمین میں رہنے کا حق نہیں ہے. ان یقتلوا, اللہ کہتا ہے انہیں قتل کر دیا جائے. او یصلبوا, یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, اور ان کے جرائم کے بقدر, ان کے فساد کے بقدر انہیں سزائیں دی جائیں. یا تو انہیں قتل کر دیا جائے, یا سولی پر چڑھایا جائے, یا کہ ان کے ہاتھ اور پیر الٹا کاٹ دیا جائے. او ینفوا من الارض, یہ اس علاقے اور زمین سے انہیں شہر بدر کر دیا جائے, انہیں
اس علاقے میں رہنے کا حق نہیں ہے، انہیں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے جو اس ملک میں فساد مچائیں اور جو اس ملک کے امن کو متاثر کریں، انہیں اس ملک میں، اس علاقے میں، اس خطے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور ينفوا من الارض، انہیں زمین سے، انہیں اس علاقے سے شہر بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے لوگوں کے سامنے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہی ہوا کہ فساد اللہ کے نزدیک کتنا معیوب فعل ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے امن کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جو اللہ کی زمین میں امن کو متاثر کرتے ہیں انہیں اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، انہیں اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، امن انتہائی اہم نعمت ہے۔ آپ پڑھیں انبیاء کرام کی سیرت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ میدان میں جب وہاں چھوڑا اللہ کے حکم سے، اور وہاں پھر قبیلے جرہم کے لوگ آباد ہوئے، چھوٹی سی بستی آباد ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اپنا دستے سوال دراز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اندر، اس دعا کے اندر اللہ سے دو چیزیں مانگی۔ ایک تو امن کا سوال کیا، دوسرے رزق کا سوال کیا کہ اللہ اس بستی والوں کو امن دے اور رزق دے۔ اور غور کریں اس آیت پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے رزق مانگنے سے پہلے امن کی دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ امن کو مقدم کیا رزق پر، اس لیے کہ اس رزق میں، اس روزی میں، اس نعمت میں کوئی فائدہ نہیں جو بلا امن کے حاصل ہو۔ اگر انسان امن و سکون میں نہ ہو، خوف و ہراس کا شکار ہو، قلق و اضطراب، بے چینی کا شکار ہو، اس کی جان محفوظ نہ ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کے مال کو خطرہ ہو، اس کی عزت کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس رزق سے وہ فائدہ۔ اس معلوم ہوا کہ امن کی اہمیت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے، امن کی اہمیت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کے پاس معمولی روزی ہو لیکن امن و سکون کے ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر رہے، اس کی جان محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، تو میرے بھائیو اس معمولی خوراک میں کیا لطف اور مزہ پائے گا۔ لیکن اچھی سے اچھی غذا اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہے، بہترین محل اور قصر اس کے پاس موجود ہے، لیکن خوف و ہراس کا شکار ہے، عزت کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے۔ میرے بھائی وہ اس بہترین محل میں اور ان دولتوں اور نعمتوں میں وہ سکون نہیں پائے گا، وہ سکون نہیں پائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکے والوں کے لیے، اللہ تو انہیں امن دے، اور امن کو مقدم کیا رزق پر، اس سے امن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں بندوں پر احسان جتلایا کہ اے بندے، ہم نے تمہیں امن دیا، تم خوف زدہ تھے، تمہاری جان کو خطرہ تھا، تمہارے مال کو خطرہ تھا، تمہاری عزتوں کو خطرہ تھا، ہم نے تمہیں امن دیا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں مکے والوں کے بارے میں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہ، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس شہر کو حرم بنا دیا، امن والا شہر بنا دیا، ہم نے اس شہر کو حرم بنا دیا کہ اس شہر کے اندر قتل حرام، اور نہ صرف انسانوں کو عزت حاصل ہے، حفاظت حاصل ہے، بلکہ اس شہر کے اندر جانوروں کو بھی عزت حاصل ہے، پرندوں کو بھی عزت حاصل ہے، نہ صرف جانوروں کو بلکہ بے جان ان پودوں کو بھی کیا ہے، حفاظت حاصل ہے، امن حاصل ہے۔ یتخطف الناس من حولہ، اور اس شہر کے ارد گرد جو دیگر شہر کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، وہاں انہیں اچک لیا جا رہا ہے، ان کے مالوں کو لوٹ لیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹ لیا جا رہا ہے، ان کی جانیں چلی جا رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر مکے والوں پر احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ ہم نے انہیں امن والا شہر دیا، ہم نے انہیں امن والا شہر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے احسان جتلایا مکے والوں پر، کہا کہ ہم نے تمہیں امن دیا، تم بھوکے تھے، ہم نے تمہیں کھانا دیا، تم خوف زدہ تھے، ہم نے تمہیں امن دیا، سکون دیا۔ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ معلوم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی ایک عظیم نعمت امن کی نعمت ہے،
اور اس نعمت کو قائم کرنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ان تمام چیزوں سے بچے، اجتناب کرے، پرہیز کرے جو امن کو متاثر کرتی ہیں، اور ان تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑے اور ان تمام لوگوں کو مناسب سزا دے، ان کے ہاتھوں کو پکڑے جو لوگ زمین میں امن کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان مفسدین کو روکنا اور ان کے فساد کو روکنا اور ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے بھائی، امن کی یہ نعمت اور امن کی یہ اہمیت جان لینے کے بعد آئیں دیکھیں کہ ہم امن کیسے پا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی زندگی میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر امن ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اپنے شہر اور اپنے ملک کے اندر امن ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اس اللہ کی زمین پر امن کیسے قائم ہوگا؟ آئیں دیکھیں کیا وسائل ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے امن پیدا ہوگا۔ کیا امن فوج سے پیدا ہوگا؟ کیا امن پولیس اور ہتھیار سے امن قائم ہوگا؟ میرے بھائیوں، آج دیکھیں دنیا کے اندر کہ اس نعمت امن کو حاصل کرنے کے لیے حکومتیں کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں، کتنا بجٹ صرف کرتی ہیں، کتنی فوج ہے صرف امن لانے کے لیے، اپنے ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے، اور ملک سے فساد کو ختم کرنے کے لیے کتنی پولیس ہے، کتنی فوج ہے، کتنے ہتھیار ہیں اور کتنے جاسوس ہیں جو ملک کے اندر امن لانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ پیسے خرچ ہوتے ہیں، محنتیں صرف ہوتی ہیں، اور حکمران اس امن کو لانے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہیں، کتنے وسائل اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر امن کیسے حاصل ہوگا، امن کیسے لا سکتے ہیں۔ امن لانے کے لیے میرے بھائیو سب سے بنیادی چیز جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امن دینے کا، سکون دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے، جو کہتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ وعدہ خلافی اور غلط بیانی سے پاک ہے، سبحان ہے اس کی ذات۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان سے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیا، خالص اللہ کے لیے، ریاکاری سے پاک اور بدعات و خرافات سے پاک، جو سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیے، ایسے بندوں سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں زمین کی خلافت اور زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا، انہیں زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، انہیں زمین کی حکومتیں عطا فرمائے گا، انہیں زمین والوں پر حاوی کرے گا، غالب کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی دولت کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، عمل صالح کی برکت سے، اخلاص کی برکت سے، نبی کی اطاعت کی برکت سے اللہ نے پچھلی قوموں کو زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ انہیں ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے فرمایا اللہ نے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، امن دے گا، خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، پرسکون زندگی دے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرے بھائیو، ایمان اور توحید کی برکت سے اللہ اس زمین پر سب سے بڑا فساد، میرے بھائیو کیا ہے زمین پر؟ شرک۔ سب سے بڑا فساد قتل نہیں،
رشوت نہیں، زنا نہیں، یہ تو ہے ہی فساد، لیکن تمام جرائم سے بڑا جرم اور ان تمام فساد والے اعمال سے بڑا فساد کیا ہے؟ کفر و شرک. کفر و شرک سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا فساد ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندے میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو ہم انہیں امن دیں گے، ہم انہیں سکون دیں گے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ڈروں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جھوٹے معبودوں سے میں ڈروں، اور تم میرے معبود سے نہ ڈرو؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور تم مجھے ڈروا رہے ہو اپنے جھوٹے معبودوں سے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا فریق اور کون سی جماعت امن کا حقدار ہے؟ کیا وہ جو مشرک ہے اسے امن ملے گا، سکون ملے گا، یا وہ جو اللہ کی بات کرنے والا ہے اسے امن ملے گا، سکون ملے گا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، اللہ کو ایک مانتے رہے، جانتے رہے، ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرکیہ کام نہیں کیا، شرکیہ عقیدہ نہیں رکھا، اپنے دامن کو، اپنے دل کو شرک سے پاک رکھا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے. اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرو؟ نہیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہیں ملایا، جو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. میرے بھائی آج دیکھیں، آج آپ غور کریں کہ ہماری توحید اور ہمارا ایمان کیسے درست ہوگا. آج مسلمان اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، رسول کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دین اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ دیکھیں، اس کا عمل دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کے معاملات دیکھیں، سب کچھ قرآن و حدیث سے، دین اسلام سے کیا ہے؟ دور ہے. اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں غیروں کو پکارتا ہے، غیروں کو پکارتا ہے. کوئی نعمت ملتی ہے یا کسی نعمت کے انتظار میں جب ہوتا ہے تو وہ نظر مانتا ہے، اور نظر غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے، غیر اللہ پر توکل رکھتا ہے، غیر اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کے در کا سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے در پر جا کر چادریں چڑھاتا ہے، جا کر وہاں مٹھائیاں چڑھاتا ہے، جا کر وہاں جانور ذبح کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے بندے کا توحید کیسے درست ہوگا؟ ایسے بندے کا ایمان کیسے درست ہوگا جو زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، زبان سے کہنے کو تو ایک ہندو بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، گاڈ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، لیکن میرے بھائیوں، لیکن اس کے عمل کو دیکھیں، اس کی عبادت کو دیکھیں، عبادت کے طریقے کو دیکھیں، تو وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے. آج کا مسلمان بھی یہی ہے، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی باتیں غیر اللہ کے لیے، اس کا طواف غیر اللہ کے لیے، اس کی نظر غیر اللہ کے لیے، اس کی قربانی غیر اللہ کے لیے، اس کی دعا غیر اللہ کے لیے، سارے کام غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کے خوف سے، غیر اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں عبادتیں کرتا ہے، ان کے دروں کا سفر کرتا ہے، ان کے دروں کا سفر کرتا ہے. میرے بھائیو، ایسے شخص کی توحید اللہ کے ہاں قبول نہیں، ایسے شخص کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں. اس کی توحید، اس کا ایمان اور اس کا دین اور اس کا عمل اور اس کا صدقہ، اس کا خیرات اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ جگہ امن دینے کا وعدہ ان بندوں کے لیے کیا جو بندے جو موحد ہیں، متقی ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں، متقی ہیں، جو موحد ہیں، جو متقی بندے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں. اور لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، موحد بندوں کے لیے
متقی بندوں کے لیے نہ دنیا کے اندر کوئی خوف و غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف اور غم ہوگا. لیکن مفہوم مخالف کیا نکلا؟ جو مشرک ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، میرے بھائیوں دنیا کے اندر بھی کیا ہے؟ خوف و ہراس کا شکار ہوگا، اور قبر کے اندر ڈرا ہوا ہوگا، خوفزدہ ہوگا، میدان محشر میں خوفزدہ ہوگا. وہ ہر جگہ پوری زندگی اس کی دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ خوف سے بھری ہوئی ہوگی. اور جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، متقی ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. میرے بھائیوں پڑھیں انبیاء کرام کی سیرت کو کہ انہوں نے بہت سارے مصائب اور فتنوں کے موقع پر انہوں نے اپنی ایمان کا سہارا لیا، اپنے ایمان کا وسیلہ لیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، اللہ پر توکل رکھا، اللہ پر ایمان کا وسیلہ لیا، اور جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرے، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے آگ کو حکم دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایمان اور اپنی توحید کا وسیلہ لیا، اللہ کو پکارا، قلنا، اللہ کہتا ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. ایمان کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے جب وہ ہجرت کیے اور وہاں سے بھاگ نکلے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج تعاقب کر رہی ہے، پیچھا کر رہی ہے، آگے سمندر ہے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ وَإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. میرے ساتھ میرا رب ہے، میں رب کے حکم سے نکلا ہوں، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. دیکھیں توحید کی برکت سے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج پر اعتماد نہیں کیا، بنی اسرائیل کی قوتوں پر اور اس بھاری لشکر پہ اعتماد نہیں کیا کہ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے اور ان سے ہم لڑ لیں گے اور اپنے آپ کو ہم بچا لیں گے. کیا کہا؟ رب کا سہارا لیا. توحید کی برکت سے اللہ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا میرے بھائیو، رہتی دنیا تک کے لیے وہ معجزہ کیا ہے؟ عبرت بن گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے پیچھا کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے؟ غار کے منہ تک پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ذرا بھی اگر یہ نظر نیچی جھکائیں گے، اپنے پیر کی طرف بھی اگر دیکھیں گے تو غار کے منہ کو دیکھ لیں گے. کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ہم تو دو ہیں، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، بہت چھوٹی سی جماعت، 2 آدمی کی یہ جماعت ہے، لیکن ہمارا تیسرا کیا کون ہے؟ وہ اللہ. توحید کی برکت سے دیکھیں آپ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک موڑ پر دشمنوں سے نجات عطا فرمائی. بہت سارے واقعات. بہرحال اگر ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے سائے میں جینا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے دلوں کے اندر توحید قائم کریں، صحیح طور پر ہم مومن بنیں، موحد بنیں، اللہ کو ایک ماننے والا، ایک جاننے والا بنیں. اسی طریقے سے امن کے وسائل میں سے دوسرا وسیلہ اور ذریعہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو تو وہ عدل ہے. کیا ہے؟ عدل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی میرے بھائیوں ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے. بات کہیں تو عدل کی بات کہیں، فیصلے کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور کوئی بھی کام کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کام کریں. عدل یہ ظلم کے خلاف. جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. عدل ظلم کے خلاف ہے، عدل ظلم کے خلاف ہے. اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے ملک کے اندر عدل قائم کریں، امن میں پائیں گے، امن و سکون میں رہیں گے. میرے بھائیوں اس سے پہلے بتلا چکا ہوں ہرمزان کا واقعہ کہ ہرمزان یہ مدینے آیا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف آیا. لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں گھر، وہ جو تمہیں جھوپڑی نظر آ رہی ہے یہی مسلمانوں کی خلیفہ کا گھر ہے. بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا کہ ایک وہ خلیفہ، وہ حکمراں جس کی شہرت عرب و عجم میں پھیل چکی ہے، اتنے بڑے خطے پر حکمرانی کرنے والا، اور اتنے معمولی گھر میں رہتا ہے. گھر پہنچا
وہاں نہیں تھے، گھر کے پاس قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، اس دشمن نے، اس ہرمزان نے آ کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ ایسا جملہ کہا جو جملہ تاریخ کی صفحات میں لکھا جانے لگا۔ کہا حکمتا یا عمر، سلاما یا عمر، حکمتا فعدلتا فامنتا فنمتا۔ ہرمزان نے کہا اے عمر، سلام کیا اور کہا حکمتا، تو نے حکمرانی کی، حکومت کی، فعدلتا، اور عدل قائم کیا، اور عدل کی برکت سے فامنتا، تو مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا، تو امن میں ہو گیا۔ حکمتا فعدلتا فامنتا فنمتا، اور اسی امن کی برکت ہے کہ تو آج اس درخت کے نیچے بغیر کسی فوج، بغیر کسی باڈی گارڈ، بغیر کسی پہرے دار کے تو سو رہا ہے امن کے ساتھ۔ یہ تیرے عدل کی برکت ہے، تیرے عدل کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی معلوم ہی ہوا، اگر ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر عدل چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر امن چاہتے ہیں، تو عدل قائم کریں، عدل قائم کریں، ظلم کا خاتمہ کریں، عدل لائیں، انشاءاللہ ملک کے اندر کیا ہے؟ امن پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن پیدا ہو اور امن کے سائے میں ہم جئیں، امن کے سائے میں ہم جئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دل اسی وقت سکون پائیں گے جب وہ اللہ کو یاد کریں گے۔ اطمینان، امن و سکون اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ کو یاد کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دشمن سے ملاقات ہو گئی، مٹ بھیڑ ہو گئی، سامنے دشمن ہے، ہتھیار سے مسلح ہے، اور تم نہتھے ہو یا کمزور ہو، جو بھی ہو، یا طاقتور جو بھی ہو، دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، مقابلے کے لیے ڈٹے رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اس موقع پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ میرے بھائیوں، مختلف ذرائع سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تمہیں امن دے گا، سکون دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی اگر ہم امن چاہتے ہیں اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی میں اگر ہم امن و سکون چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ امن دے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر اس آیت میں ایک مثال بیان کی، ایک بستی کی۔ دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ کیا ہے؟ امن دے گا، رزق میں برکت دے گا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، اور امن سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت امن ہے، امن ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، رزق نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی کے لوگ تھے جو بہت ہی امن و سکون کے ساتھ مطمئن ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ آمِنَةً مطمئنہ، وہ بستی کے لوگ کیا ہے؟ امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق کی فراوانی تھی، ہر جانب سے روزیاں آ رہی تھی، تجارتیں تھیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ناشکری کے نتیجے میں فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس بنا دیا، فقر و فاقہ کا شکار کر دیا، والخوف، اور خوف کا لباس بنا دیا، ان سے امن کو چھین لیا۔ معلوم ہوا نعمتوں کی ناشکری سے امن اٹھ جاتا ہے۔ اگر بندے ناشکرے ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اللہ اس بندے سے امن کو اٹھا لیتا ہے، اس خطے، اس زمین اور علاقے سے اپنے امن کو کیا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔
امن کو اٹھا لیتا ہے. اور یہ امن اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. اگر امن نہ ہو تو آج ہم یہاں جمع نہ ہوتے. اتنے امن و سکون کے ساتھ مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عید پڑھتے ہیں, استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں, بہت سارے دینی, ملی, رفاہی اور سماجی کام کرتے ہیں امن کے نتیجے میں. اگر امن نہ ہو تو ہم نہ مسجدوں میں اکٹھا ہو سکتے ہیں, نہ اجلاس میں اکٹھا ہو سکتے ہیں, نہ کوئی اور رفاہی اور سماجی کاموں میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ امن کی برکت ہے جس سے ہم کیا ہے اکٹھا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. امن نہ ہو میرے بھائیوں تو دین دنیا دونوں ضائع کر رہ جائے گا. اگر امن چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوقات کی حرمت کو جانیں, اللہ کی مخلوقات کے احترام کو جانیں. آج میرے بھائیوں دیکھیں تو مسلمان کا خون ایک جانور کے خون سے بھی کیا زیادہ سستا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا ہے. ایک مسلمان کا قتل کرنا, ایک انسان کا قتل کرنا جانور کے بھی قتل سے آسان ہو گیا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر بلا سبب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فرمایا آپ نے, یوشک ان تداعی علیکم الامم, قریب ہے کہ تمہارے اوپر امتیں, قومیں ٹوٹ پڑیں گی. کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ کما تداعی علیکم فرمایا آپ نے جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے تم پر امتیں, قومیں, غیر مسلم قومیں ٹوٹ پڑیں گی. آج وہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی. بلا سبب مسلمانوں کو بدنام کر کے اور ان پر الزامات لگا کر انہیں قتل کیا جا رہا ہے. نہ قاتل کو پتا ہے کہ کیوں قتل کر رہا ہے, نہ مقتول کو پتا ہے کیوں قتل کیا جا رہا ہے, کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ کی مخلوقات کا احترام کریں. اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. کوئی بھی انسان ہو اس کا خون بہانا بلا وجہ, ناحق کسی انسان کا خون بہانا یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور جس شخص نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قاتل ہے. جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جو ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا, پورے انسانوں کو قتل کیا. میرے بھائی اللہ کی مخلوقات کی حرمت اور احترام کو پہچانیں. انسان بالخصوص مومنین. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور دوران طواف جب انہوں نے کعبہ کی طرف نظر ڈالی تو کہا ما اعظمک, اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے, وما اعظم حرمتک, اور تیری حرمت, تیرا احترام کتنا عظیم ہے. والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک, لیکن ایک مسلمان اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے. ایک مسلمان اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر سے زیادہ عظمت والا ہے. میرے بھائیوں مخلوقات کے احترام کو پہچانیں. نہ صرف انسان, اسلام تو مذہب ہے, وہ دین ہے. میرے بھائیوں جو جانوروں کی بھی حفاظت کا ہمیں حکم دیتا ہے, اور ناحق کسی جانور کو تکلیف دینا اور ستانا اور اسے مارنا میرے بھائیوں موجب جہنم ہے, جہنم کی عذاب کا باعث ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے صحیح بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالی گئی. اور آپ کو معلوم ہے حدیث کے پس منظر سے اور حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھی. وہ کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ اگر وہ مشرکہ تھی تو پھر یہاں بلی وجہ بتلانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. بلی وجہ بتلانا جہنم میں داخل ہونے کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ شرک کیا ہے ایک جانور کے مارنے سے بھی بڑا جرم ہے. تو حدیث کے مفہوم سے لگتا ہے کہ وہ مسلمان عورت تھی. فرمایا آپ نے, بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت جہنم میں داخل کی گئی بلی کی وجہ سے. کیا جرم تھا اس کا؟ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, نہ کھانا دیا, نہ پانی دیا, نہ اسے آزاد چھوڑا, اور باندھ دیا, اور وہ ایسے ہی کیا تڑپ کر مر گئی. اللہ کو اس کا یہ ظلم, ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اللہ نے اس ظلم کی وجہ سے, جو اس نے ایک بلی پر ظلم کیا, بلا وجہ اس بلی کو مارا, اسے جہنم میں داخل کیا اللہ نے, اور کہا کہ تو نے نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کے اپنا خوراک تلاش کرتی, نہ تو نے اسے کھلایا, نہ تو نے اسے پلایا. یہ تیرا جرم ہے جس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گی. یہ دوسری حدیث, اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام دین رحمت ہے.
ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ بھی سنا چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے کہ ایک عورت کہ گناہ زانیہ عورت، بدکار عورت، لیکن مسلمان تھی، موحدہ تھی، ایک اللہ کو ایک ماننے والی تھی، لیکن اخلاق کے اعتبار سے زانیہ تھی، فحاشی، وہ ایک بدکار عورت تھی۔ ایک مرتبہ سخت دھوپ میں وہ گھر سے نکلی، راستے میں کسی گلی میں اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان کو باہر نکال کر دوڑ رہا ہے، پانی تلاش کر رہا ہے۔ اسے اس کتے کے اوپر رحم آیا، اس عورت کو اس کتے کے اوپر رحم آیا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پلایا، فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسلام دین رحمت ہے، امن و شانتی کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، نہ صرف انسانوں پر، مسلمانوں پر رحم کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ کافروں پر بھی۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم امن چاہتے ہیں، جہاد قائم کریں۔ وہ جہاد، آج لوگوں نے جہاد کا ایک غلط مفہوم دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے، جہاد یہ شر و فساد کے لیے نہیں ہے، قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہے، ناحق خون بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد میرے بھائیوں اس زمین پر امن و سکون قائم کرنے کے لیے ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، نبی کی تعلیمات پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی تلوار نے، آپ کے صحابہ کی تلوار نے کبھی کوئی عورت ان کے تلوار کے سائے میں آ گئی تو انہوں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا۔ دشمنوں کی عورت، ان لوگوں کی عورتیں ہیں جو لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اگر وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اگر عورتوں کو دیکھا یا عورت کوئی سامنے آئی، تلوار کو روک لیا، اپنی تلوار کو روک لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے ظلم کے خاتمے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے، جب صحابہ کرام کا کوئی فوجی دستہ دشمنوں کے یہاں جاتا اور دشمنوں کے سر کو کچلنے کے لیے اور ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے شر و فساد سے، فتنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو صحابہ کرام کی کوئی جماعت جاتی تھی، میرے بھائیوں، آپ باقاعدہ وصیت کرتے تھے کہ دیکھو عورتوں کو نہ مارنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور جو لوگ اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے مندروں اور گرجا گھروں میں جو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو نہ مارنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ اور فرمایا آپ نے کہ وہ لوگ جو اپنے شہر کے اندر عام شہری ہیں، عام لوگ ہیں، جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں نہیں مارنا۔ میرے بھائیوں آپ پڑھیں سیرت فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے، وہ سارے دشمن مکے والے آپ کے خون کے پیاسے اور صحابہ کرام کے خون کے پیاسے سب وہاں موجود تھے۔ سب کو یہ خوف تھا کہ آج ہماری گردن کیا کٹ جائے گی، کٹ جائے گی۔ اور سب سے بڑی نعمت جس کی تمنا وہ کر رہے تھے مکے والے، وہ کس چیز کی نعمت تھی؟ امن کی نعمت تھی۔ مشرکین امن کی نعمت کے خواہش مند تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امن دے دیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان گھر میں داخل ہو جائے وہ کیا ہے؟ امن سے ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن سے ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے وہ امن سے ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے امن سے ہے۔ ومن القى السلاح فهو آمن، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن ہے۔ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، گھر کا دروازہ بند کر لے، اسے بھی امن ہے۔ جو مسجد حرام میں آ جائے اسے بھی امن ہے۔ جو ابو سفیان گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ اس طرح سے آپ نے امن کا اعلان کیا اور امن کا پیغام دیا مکے کے دشمنوں کو۔ میرے بھائیوں، نتیجہ یہ ہوا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرے بھائیوں، اگر امن چاہتے ہیں، آخری بات، اگر امن چاہتے ہیں تو اس زمین سے معصیت کو ختم کریں، گناہوں کو ختم کریں، کیونکہ امن اور معصیت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر امن چاہتے ہیں گناہوں کو ترک کرنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنا ہوگا، گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اور چاہیں کہ ہماری زندگی میں امن ہو، سکون ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی میں اور سمندر میں فساد پھیلا، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں اور خشکی میں فساد پھیلا۔ امن جو اٹھا ہے معاشرے سے، سماج سے، زمین سے اور خشکی اور سمندر سے، آج کوئی بھی خطہ معمول محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ
آج اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی میرے بھائیوں پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے، پوری دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ تو امن کی نعمت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کہ ہم معصیت کو نہیں چھوڑیں گے، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے۔ اللہ کسی قوم پر جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا اور ہم توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کیے، سنت کے راستے کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کیے، اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر معصیت کا راستہ اگر ہم نے اختیار کیا تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ملک کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں، معصیت کو ترک کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ انشاءاللہ ملک کے اندر، شہر کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری زندگی کے اندر امن پیدا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔